السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین، اما بعد۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللہم رب زدنی علما آمین۔ معزز ناظرین، پیارے بھائی اور دوستوں، امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ رب العالمین سب کی حفاظت فرمائے، اپنی حفظ و امان میں رکھے، ہر بلا مصیبت سے ہم تمام کی حفاظت فرمائے۔ آج کے اس درس میں جیسا کہ آپ شیرسک اور عنوان دیکھ رہے ہوں گے کہ اذان کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجنے کا فائدہ، یا اذان کے کلمات دہرانے کے ساتھ ساتھ اذان کی دعا پڑھنے کا فائدہ۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 384، عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرماتے ہوئے سنا: اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، جب تم مؤذن کی آواز سنو، یعنی مؤذن کی اذان سنو، جب مؤذن اذان کہے اور سنو تو جیسے مؤذن کہتا ہے ویسے ہی تم بھی کہو، جیسے اللہ اکبر اس کے جواب میں اللہ اکبر اللہ اکبر، صرف حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے جواب میں لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ کہا جائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب مؤذن کو سنو تو جیسے مؤذن کہتا ہے ویسے تم بھی کہو۔ ثم صلوا علی، پھر اذان ختم ہونے کے بعد میرے اوپر درود بھیجو، اذان ختم ہونے کے بعد میرے اوپر درود بھیجو۔ فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّ عَلَيَّ صَلَاةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا، اس لیے کہ جو شخص میرے اوپر ایک مرتبہ درود بھیجے گا تو اللہ رب العالمین اس کے اوپر 10 رحمتوں کا نزول فرمائے گا، 10 رحمتیں اس کے اوپر نازل ہوں گی۔ لا تنبغي الا لعبد من عباد الله ثم صلوا الله لي الوسيلة، درود پڑھنے کے بعد پھر میرے لیے وسیلہ کی دعا کرو۔ وسیلہ کیا ہے؟ جو ہم اذان کے اندر جو دعا پڑھتے ہیں، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسیلہ والفضیلہ۔ الوسیلہ جو اذان کے اندر پڑھا جاتا ہے، یا اذان کے اندر جو لفظ وسیلہ ہے وہ دعا، اس کا معنی کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر بیان فرمایا، پھر میرے لیے وسیلے کی دعا کرو۔ اور وسیلہ کیا ہے؟ فَإِنَّهَا مَنزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ، اس لیے کہ جنت کے اندر ایک اعلیٰ مقام کا نام ہے، ایک جگہ کا نام ہے۔ لا تنبغي الا لعبد من عباد اللہ، اور یہ اللہ کے بندوں میں سے کسی کے لیے مناسب نہیں، یعنی کسی کے لیے مناسب نہیں ہے۔ وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُ، اور اللہ کے بندوں میں سے مجھے جس ذات کے لیے یا جس کے لیے امید ہے کہ وہ میں ہی ہوں، یعنی وسیلہ، وہ جگہ، وہ مقام جو حدیث کے اندر، جو دعا کے اندر ذکر ہے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ وہ میرے لیے ہی وہ مقام ہے، تو میرے لیے وسیلے کی دعا کرو، میرے لیے دعا کیا کرو۔ فَمَنْ سَأَلَ اللَّهَ لِيَ الْوَسِيلَةَ حَلَّتْ لَهُ الشَّفَاعَةُ، تو جو میرے لیے وسیلے کی دعا کرے گا، یعنی اذان کے بعد کلمات اذان کی دعا پڑھے گا، اس کے اندر وسیلہ ہے، اس کی دعا کرے گا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں قیامت کے دن اس کے لیے میری شفاعت حلال ہو جائے گی۔ یہاں پہ 2-3 چیزیں میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اس حدیث سے 3-4 باتیں معلوم ہوئی۔ پہلی بات یہ ہے کہ اذان کا جواب دینا چاہیے، اذان کا جواب دینا چاہیے، بعض علماء نے اس کو واجب قرار دیا ہے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی
کہ اذان کے پہلے درود نہیں پڑھا جائے گا بلکہ اذان کے بعد درود پڑھا جائے گا. ہمارے ہاں ہمارے معاشرے کے اندر لوگ کیا کرتے ہیں؟ اذان سے پہلے درود پڑھتے ہیں. بریلوی حضرات جب اذان شروع کرتے ہیں تو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا دوسرے کلمات کے ذریعے سے درود پڑھتے ہیں. لیکن درود پڑھنے کی جو جگہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ اذان کے بعد. اذان کے بعد یعنی اذان جیسے ہی ختم ہو تو درود پڑھنا چاہیے. اور درود کے اندر جو الفاظ ہیں وہ سب سے بہترین درود درود ابراہیمی. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد الی آخری، جو ہم نماز کے اندر پڑھا کرتے ہیں، جس کے درود ابراہیمی کہا جاتا ہے. ہر شخص کو تقریباً یاد ہے. تو درود میں سب سے افضل درود درود ابراہیمی ہے. تو اذان کے بعد درود ابراہیمی. اس کے بعد چوتھی بات یہ معلوم ہوئی یا تیسری بات کہ اس کے بعد اذان کی دعا پڑھنی چاہیے. اذان کی دعا اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وبعث اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. یہ اذان کے بعد کی دعا ہے. اس کو یاد کرنی چاہیے. 2 سطر کی 2.5 سطر کی دعا ہے اور اس کے اندر جو لفظ وسیلہ کا ذکر ہے، لفظ وسیلہ. اور وسیلہ جیسا کہ اسی حدیث کے اندر بیان کیا گیا کہ وہ جنت کے اندر ایک مقام اعلی مقام کا نام ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ مقام مجھے عطا فرمائے گا، اس لیے میرے لیے وسیلے کی دعا کرو. چوتھی اور پانچویں بات یہ معلوم ہوئی کہ جو شخص اذان کے بعد ان کلمات کے ذریعے سے دعا کرے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا مانگے گا، وسیلے کی دعا کرے گا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں قیامت کے دن میری شفاعت اس کے لیے حلال ہو جائے گی. یعنی قیامت کے دن من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کسی کو مجال نہیں کہ وہ کسی کے حق میں سفارش کرے یا شفاعت کرے جب تک کہ اللہ رب العالمین اس کو اجازت نہ دے، اور جس کے حق میں سفارش کی جا رہی ہے اس کے لیے بھی اجازت نہ دے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اجازت دی جائے گی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے. تو یہ فضیلت معلوم ہوئی، یا یہ فضیلت اس حدیث کے اندر بیان کی گئی ہے کہ جو بھی شخص اذان کے بعد دعا پڑھے گا اور یقیناً وہ دعا پڑھے گا تو اس کے اندر لفظ وسیلہ کا ذکر ہے، اور جب وسیلے کی دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کرے گا تو قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اس کو نصیب ہوگی. یقین جانے کو قیامت کے دن نفسی نفسی کا عالم ہوگا، جہاں ہر شخص حیران و پریشان ہوگا. وہاں پہ اگر کوئی آپ کے لیے سفارشی بن کے آ جائے، اور خاص طور سے امام النبیین خاتم النبیین امام الاولین والآخرین نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اگر ان کو اجازت دی جائے کہ وہ آپ کے حق میں سفارشی بن کر کے آ جائیں، آپ کی سفارش کریں، آپ کے لیے شفاعت کریں، تو اس سے بڑی خوش نصیبی اور کیا ہو سکتی ہے. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اذان کے کلمات بھی دہرائیں، جیسے مؤذن کہتا ہے ویسے اذان کے کلمات ہم دہرائیں. اذان کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجیں. درود بھیجنے کی بہت ساری فضیلتیں ہیں اور بہت سارے مقامات ہیں، انہی میں سے ایک اذان کے بعد. اور آج جیسا کہ جمعہ کا دن ہے، جمعہ کے دن بھی درود پڑھنے کی فضیلت ہے، لیکن آج کا جو درس ہے جس کے اندر بیان کیا جا رہا ہے وہ اذان کے بعد درود پڑھنے کی فضیلت. اور فضیلت اگر آپ ایک مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیں گے، جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے، محمد نام آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جائے، وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر 10 رحمتوں کو نازل فرمائے گا. اللہ کی رحمتوں کا نزول آپ کے اوپر ہوگا. اس لیے معمولی چیز نہیں ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں اذان کی دعا یاد نہیں، یاد کرتے ہیں، یاد کرنے کی کوشش یاد کرتے ہیں لیکن یاد نہیں ہوتے. میرے عزیز ساتھیوں، آپ دنیا کے اندر بڑی بڑی چیزوں کی کوشش کرتے ہیں اور آپ اس کے اندر کس حد تک کامیاب بھی ہو جاتے ہیں، لیکن جہاں دین کا معاملہ آتا ہے، جہاں دعا کا معاملہ آتا ہے، جہاں قرآن کی چند آیات یاد کرنے کا معاملہ آتا ہے، جہاں قرآن کی چھوٹی سورت یاد کرنے کا معاملہ آتا ہے، وہاں پلہ جھاڑ لیتے ہیں، وہاں ایک نہیں انیکوں عذر پیش کرتے ہیں. اس لیے یاد کیجئے. آپ کو یاد نہیں، آپ دیکھ کر پڑھیے، اور دیکھ کر پڑھیے. یقین جانیے کہ 1 ہفتہ 2 ہفتہ 1 مہینے میں آپ کو دعا یاد ہو جائے گی، چاہے وہ 2 سطر کی ہو، چاہے 5 سطر کی ہو. اور آج الحمدللہ ہر زبان کے اندر سافٹ ویئر موجود ہے، ہر زبان کے اندر کتابیں موجود ہیں، ہر زبان کے اندر وہ دعائیں آپ کے پاس موجود ہیں. پھر بھی اگر آپ نہ پڑھیں، پھر بھی آپ ان فضائل سے اپنے آپ کو محروم رکھیں، تو آپ کی بدقسمتی کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے. اس لیے اذان کے کلمات دہرائیے اور اذان کے بعد دعا کریے، درود پڑھیے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وسیلے کی دعا کیجیے. اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر ویڈیو اچھی لگے خود بھی سنیں، عمل کریں اور دوسروں تک بھی پہنچائیں. آپ کا دینی بھائی علی سرور محمد ابراہیم، جبیل، سعودی عرب.